السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، میں گلاب کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کیئر کس طریقے کی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ سمجھتے جانتے ہیں کہ جس طریقے بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ نے آزمائش بھی کرنی ہے۔ تو جس طریقے آپ نے کیئر کرنی ہے یہ آپ کو سارا سمجھاتا رہتا ہوں۔ تو دراصل میں گلاب ایک ایسا پودا ہے، یہ کھلونا نہیں ہے جس نے پکڑا اس کو اپنی طرف سے بتا دیا۔ گلاب کی ایک روٹین ہے، روٹین کے مطابق یہ چلتا ہے۔ یہ ایسے تو زمین سے کلر نہیں نکلتے، کچھ اللہ تعالیٰ کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو جس کو بات بتائے، ٹھیک بات بتائے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے غلط بات نہ کرے، بالکل بھی مناسب نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ گلاب کا ایک عروج ہے، یہ عروج پر گلاب جا رہا ہے۔ اس کی گروتھ بالکل اگر آپ کی زبردست چل رہی ہے تو آپ اس کو بار روٹین ہی، جو اس کی روٹین ہے، روٹین کے مطابق اگر کٹائی کریں گے تو یہ ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ بلا وجہ اس کی کٹائی کر دیتے ہیں تو پودا آپ کا، اس کی وجہ کیا ہوگی وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ ڈیڈ موسم کے اندر اگر اس کی کٹائی کر دیں گے تو یہ پھر زور کس چیز پر لے کے آئے گا، جہاں سے نیچے سے اس کے پھر جو ہے نا جنگلی گروتھ زیادہ کرے گا۔ جیسے کہ یہ نیچے سے جنگلی، نیچے سے اگر آپ اس کے ڈیڈ موسم کے اندر اگر کٹائی کر دیں گے تو نیچے سے جنگلی گرو کرے گا، کیونکہ جو مین اس کی کلر نکالنے والی پاور ہے، جو برانچوں کی طرف اوپر کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس کے بعد جو جنگلی ہے اس کو موقع ملتا ہے تو وہ جلد سے جلد گرو کرتی ہے۔ تو آپ کا جو پودا ہے اس کی پوری جو کلر والی برانچوں کی پاور ہوتی ہے وہ نیچے مڈ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کھینچنے کے بعد پھر وہ جنگلی پر زور رکھتا ہے۔ تو پھر آپ نرسریوں پر یا کسی چینل والے سے پوچھیں گے کہ ہمارے پودے کی گروتھ رکی ہوئی ہے، چل نہیں رہی، اس میں مسئلہ کیا ہے۔ تو آپ کوئی بھی کام کریں آپ سوچ سمجھ کے کریں۔ اپنے آپ کے پاس بھی گلاب ہے، آپ اس کو ہر سال دیکھتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں۔ تو آج کل اس کا کٹائی کا موسم نہیں ہے۔ اگر آپ کا پودا عروج پر ہے، ٹھیک چل رہا ہے، اس کی گروتھ ٹھیک ہے تو آپ اس کو مت کاٹیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر اس کو آپ ابھی اس پر روز ہے، میں آپ کو پودا چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ جتنے بھی آج کل یہ گروتھ کر رہا ہوتا ہے اس کا عروج ہوتا ہے پھولوں کا، جب پھولوں پر آنا ہوتا ہے تو اگر آپ فرض کریں اس کی کٹائی کر دیتے ہیں تو پودا آپ کا ڈیلے ہو جاتا ہے، رکتا ہے، گروتھ سے پرابلم میں آتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، یہ آپ چیک کر لیں۔ جیسے کہ یہ ابھی ان کی برانچیں نکل رہی ہیں، اس میں ہمارے جیسے مالیوں کا کوئی کمال نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ بالکل اس کی برانچ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ زبردست چل رہی ہے۔ فرض کریں اب یہ کلر جو پھول دینے والی، کلی دینے والی اس کی پاور ہے، یہ اوپر کی طرف آ رہی ہے، یہ چل رہی ہے۔ اگر فرض کریں میں اس کو ڈیڈ موسم کے اندر ابھی اس کی کٹنگ کر دیتا ہوں تو یہ پودا میرا سمجھ لیں خراب ہونے کے چانس زیادہ ہیں اور ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہیں۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے اگر آپ کا اس طریقے کا پودا اگر ٹھیک گروتھ کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیڈ موسم کے اندر کٹنگ کرنے کی۔ آپ اس کو اسی طریقے سے کٹنگ کریں جس طریقے سے بار روٹین وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جتنے پودے میں نے ٹھیک کیے میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیا اور دکھایا، چیک کروایا، جو چیزیں میں ڈالتا رہتا ہوں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے جتنے پودے رکھے ہیں پودوں کے اندر میں نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا، کیمیکل کھاد کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ دراصل میں آپ لوگوں نے پودے رکھے ہوتے ہیں گملوں کے اندر یا چھوٹی چھوٹی کیاری کے اندر، اگر اس کو کیمیکل کھاد تھوڑی بہت اگر استعمال ہوتی ہے تو اس جگہ پر ہوتی ہے جس جگہ پر کھلی فصل ہو، خطان ہو، جس طریقے کافی جگہیں 4 کنال ہے، 10 کنال ہے، کنالوں کے حساب سے یہ لگا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کیمیکل کھاد اوور ڈل بھی جائے تو وہ زمین جو ہے وہ آپس میں حبس کر لیتی ہے، اس کو پاور جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنی دیتی ہے۔ آپ کے پاس ہوتے ہیں گملے یا چھوٹی کیاری ہوتی ہے، اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو یہ فوری طور پر اس کے اوپر جو پودے کے اوپر اثر کرتی ہے تو پودا آپ کا رکتا ہے۔ جو اس کو مناسب، جو سافٹ پسند اس کو کھاد ہے وہ ڈی کمپوز کیا ہوا گوبر کھاد ہی ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آپ کا کوئی اور بھی پودا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ تو ہر پودا جو ہے اس کی بار روٹین آپ کو جس طریقے بتاتا رہتا ہوں۔ یہ مجھے رات کو بھی میرا خیال ہے یہ بھی مجھے ابھی واٹس ایپ پر کمنٹ آیا تھا کہ آپ گلاب کے بارے میں بتائیں۔
تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں جو واٹس ایپ پر ان کا سوال ہے، میں نے اس کا جواب فوری طور پر دے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ایوب مرزا صاحب بھی مجھے پوچھ رہے تھے کہ اس کی کلمے لگانے کا موسم کیا ہے، وہ میں نے ان کو بتایا کہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اس کے ایوب مرزا صاحب ضرور آپ کو سوال کا جواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن کچھ ٹائم رکنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی انشاءاللہ پروگرام آ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہی بتایا جائے گا جس طریقے سے میں اکثر بات بتاتا رہتا ہوں۔ یہ وہی پودے ہیں، نہ کبھی کسی سے پوچھا، نہ کبھی کسی سے مشورہ کیا، لیکن جو کام کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سمجھتے ہیں، ان کے مطابق آپ چلیں۔ آپ نے اس کی کیئر میں آپ کو بتا دوں، پھر بھی 15 دن کے بعد آپ نے اس کی کھدائی کرنی ہے۔ 15 دن کے بعد آپ نے اس کی کھدائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہلکا سا مٹھی بھر کے ایک اس کو ڈی کمپوز گوبر کھاد ڈال دیا کریں۔ تو اگر تو یہ سردی کا موسم ہے تو اس کو واٹرنگ جو ہے آپ تھوڑی سی کم رکھیں، اوور واٹرنگ نہ کریں۔ اگر فرض کریں آپ نرسری سے لے کے آتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو فوری طور پر نہ لگائیں، اس کو 2-3 دن آپ چھاں پہ رکھیں۔ چھاں پر رکھیں گے تو جو اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ یلو وہ گر جائیں گے۔ بعد میں آپ اگر اس کو لگاتے ہیں اچھا مٹیریل بنا کے، ڈی کمپوز کیا ہوا گوبر کھاد، بالو مٹی، اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں پکی مٹی بھی تھوڑی سی مکس کر سکتے ہیں۔ یہ پودا آپ کا زبردست اور ٹھیک رہے گا۔ 14 انچ گملے کے سائز کے اندر آپ نے 2 پودے لگانے ہیں۔ 2 پودے لگانے ہیں تو بڑا زبردست چلیں گے، اگر ایک بھی لگاتے ہیں تو بڑا زبردست چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ 3 پودے جتنے پودے لگائیں گے ان پودوں کی نسبت یہ ہوگا کہ اس کو وہ اتنی پاور مانگیں گے۔ اگر وہ ایک 12 انچ کا گملہ ہے یا 14 انچ کا گملہ ہے، وہ ایک اگر چاروں کو پاور فل نہیں دے پائے گا تو پھر چارے پودے جو ہیں ان کی گروتھ ہے رکتی رہے گی۔ اگر آپ 1 لگاتے ہیں یا 2 لگاتے ہیں تو آپ جتنی خوراک ڈالیں گے خوراک اس کو فوری طور پر لگے گی اور آپ کا پودا زبردست رہے گا۔ تو پھر ہمارے جیسے لوگوں سے پوچھنے کا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی ٹاپک ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔